جی السلام علیکم حلیم صاحب، میں عالمی اخبار کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. تو آپ آسٹریلیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے ایک بہت اچھا یہ موقع رہا کہ آپ کو سنا اور آپ سے ہم مستفید بھی ہوئے. تو تھوڑا سا اردو ادب کے حوالے سے، چونکہ اس وقت پاکستان میں آپ ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو سینئر ترین ہیں، جن کا سفر ادب کے حوالے سے بھی پاکستان میں اٹھنے والی ادبی تاریخ اور سیاسی تاریخ سب کچھ آپ نے دیکھا. تو تھوڑا ہمیں بتائیے اپنے سفر کے بارے میں، آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیے، مجھے 40 سال ہو گئے جی شیئر کرتے ہوئے، اور 40 سال کے عرصے کے دوران اردو ادب کو جس طرح پھلتے پھولتے دیکھا، وہ بہت ہی قابل رشک ہے، اس لیے کہ غزل میں بھی اور نظم میں بھی کئی ادوار سے گزری ہماری، وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے رہی، اور اسی میں بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے. کئی تحریکیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. ترقی پسند تحریک تھی، پھر جدیدیت کی تحریک تھی، پھر جدید تر دور آیا. اس طرح کے ادوار میں سے شاعری گزری، اور لوگ بیچ میں ایسے بھی کہتے رہے جی کہ اب شاعری جو ہے جمود کا شکار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شاعری کبھی بھی جمود کا شکار نہیں ہوئی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں اگر تو اردو غزل نے جو اتنا تاریخی سفر طے کیا، اس کے بعد جو آج کے نوجوانوں تک یہ پہنچی، تو آج جو ہمارے ہاں تازہ کاری اور تازگی ہے وہ بہت قابل رشک ہے. اور اس میں اگر آپ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، ان کے اشعار سنیں، تو آپ کہیں گے کہ یقیناً ہماری شاعری کا اور مستقبل جو ہے نثر بھی اسی طرح جس طرح شاعری ہے وہ بہت تابناک ہے. تو ایک چیز جو اردو ادب نے، اردو شاعری نے جس جگہ پہ جنم لیا، وہ ہندوستان میں دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ. جی جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی ایک دبستان پروان چڑھ سکا، کچھ ایک خاص رنگ کسی علاقے میں پروان چڑھا، یا ایک مجموعی رنگ ہے؟ ہاں دیکھیں گے، ایسا ہے کہ یہ کلاسیکیت کے بعد پھر 1936 کی، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ذاتی طور پہ نظریات کا زیادہ قائل نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ نظریہ اور سچائی وہی ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے زندگی کے وہ تجربات جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہوتے ہیں، وہی سچ ہوتا ہے. اس تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1936 کی جو ترقی پسند تحریک تھی، اس نے ہماری شاعری کو بہت کچھ دیا. کلاسیکیت سے جب ہم نکلے جدیدیت اور ترقی پسندی، تو اس میں بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے. اور پھر یہ تحریک جو ہے یہ ان ادبی تحریکوں میں ہے کہ جس نے ہماری زبان، ہماری شاعری اور ہمارے ادب میں جو ہے وہ اسلوب اور افکار کے نئے جہان جو ہے تخلیق کیے، اور اس میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے. جیسے پاکستان میں جو فیض صاحب تھے، فراز تھے، احمد الدین قاسمی تھے، اس طرح اور بے شمار لوگ جو ابھی تک جن کی شاعری جو ہے آپ سب لوگوں کے سامنے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو آگے جو نسل تیار ہوئی، جو انسٹیٹیوشنز بنے ان کی اس فکر اور سوچ سے، اس میں جو نسل تیار ہوئی ان کے ہاں بھی جو ہے بہت جدید تر رویے ملتے ہیں ہمیں. اور پھر اس تحریک میں جو ہے ہماری سیاسی، سماجی، مذہبی بھی اس جو تھے اس کو بہت اثر انداز ہوئی یہ تحریک. اور آپ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ 1970 کا جب الیکشن ہوا تو اس میں خطبہ اور شعراء جو ہے وہ بہت پیش تھے، اور وہ اس نعرے کے لیے کام کر رہے تھے جس میں روٹی کپڑے اور مکان کرنے کا. اور پھر وہ ایک بہت بڑا کام کیا ہم لوگوں نے اس میں، اور وہ دیکھیں اور ایک سیاسی تبدیلی آئی، امریت سے ہمیں نجات ہوئی.
اس میں جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ آپ نظریات اور ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن اردو ادب کے حوالے سے اور پاکستان میں جتنی بھی سیاسی تحریک اٹھی ان میں کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی جس میں ادیب و شعراء شامل نہیں ہوئے. جی تو پاکستان کے حالیہ سیاسی تناظر میں آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ ادیب اور شعراء حضرات وہ اپنا کچھ کردار ادا کر رہے ہیں؟ بالکل ادیب ادبا اور شعراء جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. پچھلے دنوں میں جب عدلیہ پر شبخون مارا گیا پاکستان میں، تو اس وقت وکلا سب سے پہلے وکلا باہر نکلے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے بھی پھر اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی اور احمد فراز اس وقت زندہ تھے، تو اس میں یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ تھوڑے ہی ہیں لیکن ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو لکھنے والے ہیں، جو اپنی تحریروں میں ہمیں خواب دکھاتے ہیں، یہ عملی طور پر بھی کچھ کرنے والے ہیں یا نہیں. تو ہم لوگوں نے پھر وہاں پہ جو ان کا سب سے بڑا کنونشن تھا، جب اس میں ہم بے شمار ادیب اور شعراء جو تھے وہ ہم بینر لے کے باہر نکلے، ہم سڑکوں پہ گھومتے رہے، کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے سامنے ساری رات کھڑے رہے اس جلسے کو. اور پھر وہ دیکھیں الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد میڈیا نے اس کو بہت پروجیکٹ کیا اس کو کہ دیکھیں یہ وکلائی نہیں ہے بلکہ اس میں ادیب شعراء اور باقی لوگ بھی ہیں جو اس میں شامل ہیں. اور ہر شہر میں ایسا ہوا، یہ نہیں اسلام آباد، کیونکہ میں خود وہاں تھا، تو یہ ہر شہر میں ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے پھر ان کی تحریروں میں بھی یہ بات آئی، نظمیں آئیں اس میں. اور اپنا دیکھیں ادیب اور شاعر نے ہر وقت، ابھی جو میں نے نظریے کی بات کی تھی وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی نظریہ اچھا نہیں، میں صرف اس میں یہ کہ اپنی ذاتی میری ایک رائے تھی، لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ایسی تاریخیں ہیں جنہوں نے بہت اثرات چھوڑے ہیں. اور لیکن اگر جب مجھے پلیس کرتے ہیں لوگ کہ یہ کس تاریخ میں ہے تو مجھے ہمیشہ ادھر ہی ڈالتے ہیں، یہ بھی ترقی پسند ہے. اس لیے ترقی پسند کیا ہے؟ ترقی پسندی یہ ہے کہ آپ حسن کی تلاش ہے، خوبصورتی کی تلاش ہے، امن کی تلاش ہے، اور ایک فرد جو ہے اس کی آزادانہ نشو و نما کے لیے ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے، ایک آزاد زندگی کا جو پہلو ہے. تو اپنے تھوڑا سا عربی سفر کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے کس ایج سے لکھنا شروع کیا؟ شوق تو ہی ایسا ہے کہ گھر میں بھی ہمارا تھوڑا سا بھی ماحول تھا، میرے بڑے بھائی کو بھی شوق تھا، لیکن وہ بہت زیادہ اس سنگلاخ زمین میں جو ہے انہوں نے قدم نہیں جمایا اور وہ جلد چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ان کی یہ جو ہے ان کی بنائی ہوئی لائبریری سے میں استفادہ کرتا رہا. پھر ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا، میری والدہ تھی وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن انہیں ہزاروں اشعار یاد تھے، اور وہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے رہتے تھے. تو پھر باقاعدہ طور پہ گھر میں پڑھتا رہتا تھا، بہت ناول بھی پڑھتا تھا، شعر بھی پڑھتا تھا. اور پھر مجھے جہاں جو اچھا شعر اچھا لگتا تھا تو ایک بیاض میں نے بنائی ہوئی تھی، اس میں میں لکھتا رہتا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ 8ویں جماعت میں جب میں تھا تو مجھے نقش فریادی جو ہے فیض صاحب کی وہ زبانی یاد تھی ماشاءاللہ. اور اسی طرح عدم کی ایک کتاب تھی خرابات، وہ بھی مجھے زبانی یاد تھی. اور پھر میرے ٹیچر جو تھے وہ کلاس میں کبھی ہمارے بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے تم سنو تو میں وہ شعر سناتا تھا. تو اس طرح یہ سفر چلتا رہا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں سنجیدگی آتی رہی. تو اب تو یہ زندگی کا جو حسن ہے وہ اسی میں نظر آتا ہے. بالکل صحیح. تو ادب، شاعری اور موسیقی دو چیزیں ایسی ہیں جو کچ چولی دامن کا ساتھ ہے. کوئی شک نہیں. شاعر لکھتا ہے، اچھا موسیقار اسے زیادہ خوبصورت آواز میں عوام تک پہنچاتا ہے. صحیح بات. اس وقت پاکستان میں موسیقی کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ پاپ موسیقی کی طرف جا رہا ہے. جی جی. تو لیکن کلاسیکل گانے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اردو ادب کو ابھی بھی، اردو غزل کو خاص طور پہ موسیقی کا وہ دامن، وہ ساتھ ابھی بھی میسر ہے کہ جو بہت ہی اہم سوال ہے یہ آپ نے جو کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں کہ جس وقت
ہمارے غزل کے گائک جو ہے وہ اپنے پرائم پہ تھے، جیسے مہدی حسن تھے، غلام علی تھے، اور یہ 3-4 نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے غزل کی گائکی کہاں سے کہاں لے گئے، اور پھر اس کے بعد غزل کو مقبول عام کیا، اور فیض صاحب جیسے شاعر جو ہیں وہ جو عوام کی سطح تک ان کی جو پذیرائی ہوئی وہ گائک ان لوگوں کی ذریعے سے ہوئی. اسی طرح فراز جو تھے ان کی جو جب غزلیں گائیں گی تو گلی کوچے میں، اسی طرح ابن انشا تھے ان کی گائی انہوں نے. فتح علی کون تھے اپنے، امانت علی خان تھے، تو انشا بڑے بڑے لوگ اس میں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غزل کی گائکی کا بہت مستقبل ہے. ابھی بھی لوگ جو ہیں غزل سنتے ہیں، غزل کے پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں رات بھر لوگ بیٹھتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے کئی پروگرامز بھی ایسے ہیں کہ جس میں اور غزل گانے والے پیدا بھی ہو رہے ہیں، جو نئے لوگ بھی آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادب کو ابھی بھی ضرورت ہے عوامی سطح پر لانے کے لیے. ایسے گائک اور ایسے گانے والے کی ضرورت ہے جو غزل شاعری کو جو ہے وہ ان کی گائکی کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچ سکتے. اچھا، ایک اور سوال کہ پاکستان میں ادب اور زبان کی ترقی کے لیے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں جو سرکاری تحویل میں کام کر رہے ہیں. ان میں بعض کا ماضی میں بہت بڑے بڑے نام بھی رہے، بعض کا کچھ ایسے لوگ بھی رہے کہ جو ادب میں نہیں پہچانے گئے لیکن کام پہ انہوں نے بھی کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ ادارے اردو ادب اور زبان کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ کردار مثبت ہے، منفی ہے، کس رخ پہ وہ لوگ جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، چونکہ نام سرکاری اداروں کا ہے لیکن جب سرکار بیچ میں پڑ جاتی ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپنے کیپیسٹی میں اپنے بساط کے مطابق یہ جیسے مقتدرہ قومی زبان ہے اور اکیڈمی آف لیٹرز ہیں، 2 ادارے ہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، تو ان میں جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں. لیکن ایک آپ کو لطیفہ میں یہ سناتا چلوں، لیکن اس میں ان میں ابھی بہت ضرورت ہے، بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بہت ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے اس کے ساتھ. تو ایک ایسا ادارہ ہے جو اردو زبان کے لیے کام کر رہا ہے، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے اردو کو پروموٹ کرنا ہے، لیکن ان کے یہاں جو انٹرنل جو کرسپانڈنس ہوتی ہے وہ انگریزی میں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ سیریس دے آر. تو اردو کے لیے وہ کس قدر کام کر رہے ہیں. جی اس پہ جو کیونکہ مجھے بھی تھوڑا بہت لکھنے لکھانے کا شوق ہے، اور ایک چیز جو میں نے ایک محسوس کی ہے کہ ہر زبان میں ایک گنجائش یہ موجود ہوتی ہے کہ باہر کی زبانوں کے نئے الفاظ کو اس زبان کے اندر کس طرح سے جذب کیا جائے. انگلش میں سے انگلش سائز کہتے ہیں، عربی میں معرب، فارسی میں مفرس ہو جاتے ہیں الفاظ. تو ہمارے پاس اردو انشاء اور گرامر میں تو ایسا کوئی وضع کردہ طریقہ موجود نہیں ہے تو لفظ کو آپ نے خود بخود کس طرح تبدیل کر دینا. جیسے عربی میں آٹو بس کو آٹو بوس کر دیا گیا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ادارے جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ باہر سے آنے والے نئے الفاظ کو اردو میں شامل کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نئے الفاظ پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، یا ابھی اس میں کچھ جمود کا شکار ہیں ہم لوگ؟ اچھا دیکھیں، یہ میرا خیال ہے یہ بہت ہی سلو پروسیس ہے. وہ بہت جلدی میں یا بہت ہریٹلی یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ آہستہ یہ مزاج دیکھیں، جو لفظ جب آپ کے مزاج کا آپ کی ایک لفظ کے ساتھ اتنی ایسوسیشن ہو جاتی ہے، کسی بھی باہر کی زبان کا لفظ جو ہے وہ جب آپ کے معاشرے میں سماج میں وہ بولا جاتا ہے، عام گھروں میں بولا جاتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا بولا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی ایسوسیشن اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو اجنبی نہیں لگتا. جب وہ آپ کو اجنبی نہیں لگے گا تو وہ آپ کی زبان کا حصہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. یہ ایک بہت ہی سلو پروسیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اردو کا جو دامن ہے اس میں وسعت آ رہی ہے، کئی ایسے الفاظ آ رہے ہیں
جو کہ دیکھیں اردو تو فارسی سے لیا ہے، اردو نے بہت کچھ، عربی سے بہت کچھ لیا ہے، بہت دوسری زبانوں سے. ہاں، لیکن وہ بھی کبھی پتہ نہیں چلا کہ کیسے وہ ہے. اس طرح باقی زبانوں کے وہ لفظ جو کہ ہماری معاشرتی ضروریات جو ہیں جی، پوری اور طرح. سماجی ضروریات پوری کرتی رہیں گی، اور ان کے ساتھ ہماری اتنی ایسوسیشن ہو جائے گی، اتنا وقت گزر جائے گا کہ وہ جب ہمیں اجنبی نہیں لگیں گے تو وہ ہماری زبان کا حصہ. جی سر، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی ٹائٹ شیڈیول میں ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. اور آپ نے ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی تازہ غزل ہمیں پیش کریں قائرین کے لیے، سامعین کے لیے. تو شعر میں سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ. خود سے ذرا ملنے کی خاطر چپ کی چادر اوڑے ہوئے. واہ. خود سے ذرا ملنے کی خاطر چپ کی چادر اوڑے ہوئے. دن کے کھیس میں چھید بہت ہے، رات کا بستر اوڑے. واہ واہ واہ. اور عہد و پیما کی وہ چادر جس کو ہم نے بانٹ لیا تھا. واہ. عہد و پیما کی وہ چادر جس کو ہم نے بانٹ لیا تھا. تیرے والا آج کہاں ہے، واہ. میں تو برابر اوڑے ہوا ہوں. ایک دو شعر اور ہیں کہ پہاڑ سے اب کسی طرف راستہ نہ اترے. واہ. پہاڑ سے اب کسی طرف راستہ نہ اترے. سنا ہے برسوں گزر گئے قافلہ نہ اترے. واہ واہ. ہمارا ماحول موت کا وہ کنواں ہے جس میں، ہمارا ماحول موت کا وہ کنواں ہے جس میں کسی طرف سے بھی زندگی کی صدا نہ اترے. واہ واہ. جو پیاس ہو تو سمندروں کو بھی خوف آئے. واہ واہ واہ. جو پیاس ہو تو سمندروں کو بھی خوف آئے. جو حبس ہو تو خیال میں بھی ہوا نہ. واہ واہ واہ. نہ جانے روٹی کے ان نوالوں پہ کس کا حق ہے. واہ. نہ جانے روٹی کے ان نوالوں پہ کس کا حق ہے. گلے سے اترے جو ایک تو دوسرا نہ اترے. واہ واہ. حلیم سچ میں بھی ایک لذت عجیب سی ہے. حلیم سچ میں بھی ایک لذت عجیب سی ہے. جو کہہ دیا تو زبان سے ذائقہ. واہ واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت آپ کا قیمتی وقت لیا ہم نے.